السلام علیکم۔ پاکستانیوں اگر پاکستان میں امن چاہتے ہو نا تو پھر یہ دو چیزیں ختم ہونی چاہیے، یہ جو سیاسی تماشے لگے ہوئے ہیں اور عدالتی تماشا۔ کیونکہ دیکھو، سیاست آپ کو پتہ ہے جھوٹ کو کہتے ہیں، تو جب جھوٹ پھیلا ہوا ہو، یہاں مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کا ایک قول یاد آتا ہے کہ کسی نے سوال کیا، اے علی، یہ جو پردہ کی یعنی کہ پردہ پوشی کی یہ جو حدیث ہے، یہ کب نافذ ہوتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا کہ جب اچھائی چھا جائے اور برائی کہیں کوئی دور دور نظر نہ آئے تو وہاں یہ نافذ ہوتی ہے، اور جب برائی چھا جائے تو اچھائی کہیں نظر نہ آئے تو پھر یہ نافذ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اچھائی چھا جائے تو پھر تو یہ ہے نا، جی اگر کسی سے کوئی غلطی ہو تو وہ پتہ نہیں اس کی کتنی مجبوری ہوگی کہ اس سے یہ غلطی ہوئی ہے، پھر اس کے اوپر پردہ ڈالا جا سکتا ہے۔ تو جب ہوئی برائی تو پھر آپ پردہ کیا ڈالیں گے؟ پھر تو آپ کو اس برائی کو روکنے کے لیے یعنی کہ ان کو کم کرنے کے لیے اس برائی کو آپ کو ہاتھ زبان استعمال کرنی پڑے گی۔ بالکل اسی طرح یہ سیاسی تماشا ایک برائی ہے، ایک جھوٹ ہے۔ یہ جب تک ایسے رہے گا پاکستان میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا عدالتی تماشا آپ کے سامنے ہے۔ پچھلے کچھ سالوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں کوئی اور چیز نہیں عدالتوں میں ہو رہی، صرف ان لوگوں کے تماشے لگے ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ صرف ایک یہی کام کر رہی ہے، سپریم کورٹ کے اوپر پاکستان کا خزانے کا اربوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے، اور اس کے پاس سوائے ان لوگوں کے یہ تماشے کے، سیاسی تماشے کے، یہ کیسز، یہ وہ کیسز، اللہ اللہ مچی ہوئی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کوئی آپ کسی غریب کا سپریم کورٹ میں اگر مسئلہ سنیں گے یا سوشل میڈیا پہ تو آپ کو نظر نہیں آئے گا، صرف یہی ہے، وہ پکڑا گیا، وہ چھوڑ دیا گیا، اس کو یہ ہو گیا، اس کو فلاں ہو گیا۔ یہی جو بڑے لوگ ہیں، ان کے سپریم کورٹ بھی بڑوں کے لیے، بڑے سپریم کورٹ کے لیے اور سپریم کورٹ بڑوں کے لیے۔ تو یہاں یعنی کہ عدالتوں میں بھی یہی تماشے لگے ہوئے ہیں، سیاسی تماشا، عدالتی تماشا، ہر روز پاکستان میں یہی ہنگامہ۔ پھر دیکھو، یہ جب عدالتوں میں پیش آتے ہیں، ہونے کے لیے آتے ہیں، تو آپ کو کتنا وہ سیکورٹی کا یہ وہ کتنا خرچ آتا ہے۔ شہر بند ہوتا ہے، سڑکیں بند ہوتی ہیں، لوگ تنگ ہوتے ہیں، مریض بیچارے ہاسپٹل تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ تماشے لگے ہوئے ہیں، اور کوئی اس کے بارے میں نہیں سوچ رہا کہ یار یہ ختم ہونا چاہیے، پاکستان کو دوسری دنیا کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے۔ باقی دنیا میں دیکھ لو، میں عربوں میں رہا، وہاں جہاں میں تھا وہاں ہمارا جو چیئرمین تھا نا، وہ ایک منسٹر تھا، منسٹر فار ایجوکیشن۔ تو وہ ہفتے میں ایک دن آتا تھا، وہاں اس کا آفس تھا، تو وہاں اس نے بیٹھنا ہوتا تھا۔ یقین مانو، وہ اپنی مرسڈیز میں آتا تھا، وائٹ مرسڈیز میں، خود ڈرائیو کر کے، کوئی اس کے آگے پولیس پیچھے پولیس نہیں ہوتی تھی، ڈرائیو کر کے آتا تھا، اپنے آفس میں جا کر بیٹھتا تھا، جتنے گھنٹے اس نے بیٹھنے ہوتے تھے بیٹھتا تھا، اپنا سارا سلسلہ دیکھتا تھا، پھر چلا جاتا تھا۔ ایک منسٹر آف ایجوکیشن۔ تو ہمارے تو ایک چھوٹا سا ایم این اے جو ہے، ایک 21-22 گریڈ کا آفیسر جو ہے، اس کی سیکورٹی دیکھو کتنی، وہ آگے پیچھے یہ وہ۔ تو
کئی بار میں اپنے چیئرمین کے ساتھ یعنی کہ لفٹ میں نیچے سے اوپر گیا، اوپر سے نیچے آیا، گپیں لگائی، یعنی پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ سیکورٹی نام کی کیا چیز ہوتی ہے۔ تو یہاں پاکستان میں دیکھ لو کتنا پاکستانی خزانے کا پیسہ جو ہے تباہ ہو رہا ہے اس سیکورٹی پہ، اس ہنگاموں پہ۔ یہی پیسہ غریبوں پہ یعنی کہ ہیلتھ پہ لگے، یہی تعلیم پہ لگے تو پاکستان کا نقشے بدل جائے۔ لیکن ان لوگوں کی کیونکہ تعلیم بھی فری ہے، ہیلتھ بھی فری ہے، ان کو کیا، مریں گے تو غریب عوام ہی مرے گی نا۔ ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں تو غریبوں سے بھرے ہوئے ہیں نا، تعلیم سے محروم ہے تو غریب محروم ہے نا، کیونکہ ان کو تو ہیلتھ بھی ان کی باہر ہے، تعلیم بھی باہر ہے، ان کا کھانا بھی باہر سے، ان کا پینا بھی باہر سے۔ ان کے ساتھ وہ تو صرف آپ کے ملک میں تماشا لگانے کے لیے آتے ہیں۔ ابھی دیکھو نا میاں صاحب آئے ہوئے ہیں تو تماشا لگا ہوا ہے، 3 سال 4 سال باہر رہے ہیں تو کبھی کبھی کوئی خبر آتی تھی، ابھی ہر روز دیکھو تماشا لگا ہوا۔ تو یہاں وہ صرف تماشا لگانے آئے ہوئے ہیں۔ کل الیکشن ہوگا، وزیر اعظم بنیں گے، کرسی پہ بیٹھیں گے، پھر اگر کچھ ہوگا پھر باہر چلے جائیں گے۔ تو یہ تو صرف یہاں پاکستان تو ایک وہ کیا بنا ہوا ہے، یعنی کہ تماشوں کی سماج کا۔ یہاں آؤ تماشا لگاؤ جتنی دیر، وہ ڈگڈگی والا آتا ہے سڑک پہ اوپر آتا ہے، ڈگڈگی بجاتا ہے، لوگ کٹھے ہوتے ہیں، وہ کفان دکھاتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، لوگ بھی یعنی کہ وہ پیسے پھینکتے ہیں، کوئی کچھ ہاں نعرے لگتے ہیں۔ بس وہ جب ڈگڈگی بند کرتا ہے، تھیلے میں ڈالتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، لوگ بھی چلے جائے۔ بالکل اسی طرح یہ بھی آتے ہیں، ڈگڈگی بجاتے ہیں، چند سال یعنی کہ ڈگڈگی بجاتے ہیں، یہ بھی اپنا بستر گول کرتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں۔ آپ لوگ اپنے اپنے یعنی کہ گھروں کو منہ اٹھائے چلے جاتے ہیں، پھر رونا آپ کے نصیب میں۔ تو یہ رونا شونا جو ہے نا یہ چلتا رہے گا، کیونکہ آپ کے یہ 2 تماشے حل نہیں ہوں گے، اور ان سب کا حل میں آپ کو ایک دیتا ہوں، کیونکہ حل بھی ہونا چاہیے صرف اور صرف دین میں۔ جب ہم دین کے قریب آ جائیں گے، پاکستان میں دین نافذ ہو جائے گا، نہ یہ سیاسی تماشا رہے گا، نہ یہ عدالتی تماشا رہے گا۔ عدالتیں بھی دین کے تابع ہوں گی، سیاست بھی دین کے تابع ہوں گی۔ جب یہ دین کے تابع ہوں گے تو آپ کو ہر چیز کا حل مل جائے گا۔ تو کوشش کرو آپ کے ملک میں دین نافذ ہو جائے، ورنہ یہ آپ کی نسلیں بھی روتی رہیں گی۔ یہ تماشے لگاتے رہیں گے، آپ لوگ جو ہے نا تماشے دیکھتے رہیں گے، آپ کو کچھ نہیں ملے گا، ان کو سب کچھ ملے گا۔ یہ دیکھ لو باہر ان کے بینک بھرے ہوئے ہیں، آپ کے بینک، آپ کے گھر خالی ہیں، ان کے بینک بھرے ہوئے ہیں۔ دیکھو نا ان کے گھروں میں، ان کی دیواروں میں، یہ کیا آپ ہر روز تم یعنی خبریں نہیں سنتے کہ فلاں کے گھر پہ چھاپا پڑا تو اتنے ارب ملے، اتنی کرنسی، اتنی یہ وہ کیا، ان کے تو گھروں میں، ان کی دیواروں میں ڈالر پڑے ہوئے ہیں، ان کے گھروں میں کرنسی کے کمرے بھرے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، لیکن آپ بھی صرف ایک ہی، جب یہ آتے ہیں، یہ ابھی دیکھو نا یہ جلسے ہو رہے ہیں تو یہ کون آ رہے ہیں؟ کوئی باہر سے لوگ تو نہیں، آپ ہی آ رہے ہیں نا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جلسہ ختم ہونے پہ ہمیں ایک ایک ڈبہ بریانی کا ملنا ہے، وہ ایک ڈبے کے لیے آپ سارا دن کھجل خراب ہوتے ہیں۔ اور پھر جب الیکشن آئے گا تو آپ کو پتہ ہمیں 1,000 نوٹ کا 1,000 یعنی کہ ووٹ کب ملے گا؟ بس ہم ووٹ بھی ہم ضمیر بھی بھیج دیں گے، تو غیرت تو ویسے شوئی ہوئی ہے۔ تو اللہ کرے میرے پاکستانیوں کو عقل آ جائے اور کچھ سمجھنے کی کوشش کرے، ان تماشوں سے دور رہیں۔ ان تماشوں کا حل صرف اور صرف دین میں۔
تو وہ میرا اللہ ہماری مدد فرمائے، وہ وقت جلدی آئے کہ ہمارے ملک میں جس مقصد کے لیے یہ ملک لیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو انشاءاللہ ملک بھی خوش، ہم بھی خوش، ورنہ یہ روتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔